ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وعلى آل سيدنا مولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. سیرت النبی سلسلہ سیرت النبی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے بارے میں حدیث ملاحظہ فرمائیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتی بالسبی اعطى اہل البیت جميعا کراہیۃ ان یفرق بینہم. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مال غنیمت کا مال و اسباب ملا کرتا تھا جس میں تمام صحابہ بھی شریک ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک حصہ اس میں مقرر ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب گھر والوں کو دیا کرتے تھے. یعنی آپ کی جو بیک وقت 9 بیویاں آپ کے حرم میں تھیں تو ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے. یہ نہیں کہ کسی ایک کو دیا اور کسی کو دوسری کو نہ دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں میں کبھی باہمی تفریق نہیں فرماتے تھے کہ کسی کو دیا اور کسی کو نہ دیں. یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو سفر پہ رخصت فرماتے تو دعاؤں کے ساتھ رخصت فرماتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سفر پر جانے والوں کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کرنا سنت ہے. اور اکثر و بیشتر یہ دیکھا یہ ہے کہ جو لوگ سفر کی دعا پڑھتے ہیں یا سفر کے جانے کے وقت ان کے گھر کا بڑا یا بزرگ یا ان کی والدہ یا والد جب اس سفر پہ جانے والے اپنی اولاد کو یا اپنے بھائیوں کو یا اپنے عزیزوں کو یا اپنے اقارب کو جب سیاح کرتا ہے اور اس وقت شرم نہیں کرتا اور ہاتھ اٹھا کے ان کی عافیت و سلامتی کی دعا مانگتا ہے تو بڑے بڑے حادثوں سے ان کو بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں لکھے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ ان کو ٹال دیتا ہے. الدعاء رد البلا، دعا جو ہے یہ الصدقہ جیسے رد البلا ہے، دعا بھی بلا کو ٹال دیتی ہے. یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشخص السرایا یقول للشاخص استودع اللہ دینک وامانتک وخواتیم عملک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر روانہ فرماتے تھے تو روانہ ہونے والے سے فرماتے تھے استودع اللہ، کہ میں تجھے اللہ کی امان میں دیتا ہوں، میں تیرا دین بھی دینک و امانتک و خواتیم عملک، تیری ہر بات کو، تیری کام کو، تیری جان کو امانت دیتا ہوں اور تیرے کام کے انجام کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اگر یہ لفظ حدیث کے یاد ہوتے ہیں تو بہت ہی خوب ہیں کہ استودع اللہ، خالی یہ بھی کہنے کافی ہے استودع اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی ودیت میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی حفاظت میں لے لے. دینک، تیرے دین کو، وہ امانتک، اور تو اللہ کی امانت میں آ جا، اللہ کی امان میں آ جا. وہ خواتیم عملک، اور اللہ تعالیٰ تیرے ہر عمل کی خاتمے کی خیر فرمائے، تیرے لیے ہر عمل خاتمے کا خیر اور برکت ہو. اسی طرح سالم بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جب کوئی آدمی سفر کا ارادہ کرتا تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یعنی ان کے والد کو بھی رضی اللہ کہا گیا، سالم بن عبداللہ کو بھی رضی اللہ عنہ کہا گیا ہے، اس لیے دونوں کا اکٹھا ذکر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ادن منی اودعک کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یودعنا فیقول استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، کہ میرے قریب آؤ میرے پیارے، میرے بھائی، تمہیں اس طرح سے الوداع کہوں
یہ بھی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی الوداع کرنے والے کو قریب کرتے تھے، اس کو اپنی امان میں لے کے، اللہ کی امان میں دے کر اس کو اپنے سینے سے قریب کر کے پیار بھی دیتے تھے اور یوں فرماتے تھے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں الوداع کہتے تھے، میں بھی آپ کو اپنے قریب کر کے ویسی الوداع کرنا چاہتا ہوں اور رخصت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رخصت کرتے وقت یہ کہتے تھے استودع اللہ دینک و امانتک و آخرہ و خواتیم عملک۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنی امان میں لے لے، اپنی استودع اپنی ودیت میں لے لے، تیرے دین کو بھی اور تجھے امانت میں امان میں لے لے اور تیرے ہر عمل کی خیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں رسول اللہ کے حکموں پر زندگی گزارتے ہوئے ہم سب کی دنیا کے سفر کو بھی آسان فرمائے اور دنیا کے اندر جو ایک شہر سے دوسرے شہر کے سفر ہیں اس کو بھی ہمارے لیے خیر برکت اور امان کا ذریعہ بنائے، اور جب سفر آخرت شروع ہو، آخرت کی طرف روح کا سفر، تو وہ بہت بڑا سفر ہے، اللہ اس سفر کے اندر بھی ہماری حفاظت فرما کر ہم سب کو آخرت کی تمام مراحل آسانی کے ساتھ طے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا